زکوٰۃ ایسے لوگوں کو نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ جتنے غریب کیوں نہ ہوں، بظاہر جتنے ہی غریب ہوں، لیکن سونا چاندی اگر ان کے پاس ہے تو زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ وہ نصاب کے مالک ہیں، ان کے پاس مال ہے شرعی طور پر۔ تو ہر شخص بہتر جانتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، ہمسائے کو، جانتا ہے کہ میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار، ان کے حالات کیا ہیں، ان کا گزر اوقات کیسے ہے، تو پھر حقدار ہیں وہ اگر تو انہیں دیں، یہ ان کا حق ہے۔ صرف بیوہ کو نہیں ڈھونڈنا، ہاں اگر بیوہ بھی حقدار ہے تو اس کا بھی حق ہے، لیکن صرف یہ مصرف نہیں ہے کہ ہم نے صرف جو بنا لیا ہے بیوہ کو مصرف۔ دیکھو قرآن مجید کی اس آیت میں بیوہ کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ فقیر کے زمرے میں ہے یا مسکین کے زمرے میں آتی ہے تو اس کا بھی حق ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر پورے شہر والے اسی کو دیں۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں بھی دینا ہے۔ یہاں پر ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ جہاد کے اندر بھی اگر آپ خود جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، اپنی زکوٰۃ کی رقم، اپنے صدقات دیں تاکہ دیگر جو مسلمان ہیں وہ جہاد کریں اور اسلام کا غلبہ ہو۔ تو کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، دیتے ہیں تو جہاں اپنی من مانی من پسند کی جگہ پر دیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں دین کی سمجھ ہوتی اور ہم نے زکوٰۃ دی ہوتی، جو زکوٰۃ کے مصرف تھے ان پر خرچ کی ہوتی، زکاتیں اپنے صدقات ان جگہوں پر خرچ کیے ہوتے، تو خدا کی قسم آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے نصیب ہوتے کہ مسلمان مسجد اقصیٰ کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہوں اور وہاں پر آ کر یہودی انہیں ماریں، زد و کوب کریں، انہیں قتل کریں، انہیں شہید تک کر دیں، ہر رمضان شریف کے اندر ایسی وبا آ جائے۔ تو پیارے بھائیوں، قیامت کے روز یہ ہم سے سوال ہونا ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی کتنی خیر خواہی کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس بخاری شریف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسے ہے کہ جیسے ایک جسم کے اندر سر کی مثال ہے، یعنی سارے مسلمان ایک جسم کی مثل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سر کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پورے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کے اندر خوشحالی کی زندگی گزارے، ہمیں کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کا وہ فرمان، مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ جب مسلمان جہاد ترک کر دیں گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ پھر اے مسلمانوں تم پر ذلت کو مسلط فرما دے گا۔ تو اس سے بڑھ کر ذلت پھر اور کیا ہوگی کہ ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا ہوگی کہ جب سے ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے اور جہاد پر خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے تو ذلت تو ہمارا مقدر بنے گی۔ تو پھر پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس جگہ پر خرچ کریں۔ جہاد کا ایک سلسلہ مدارس بھی ہے ہمارے، لیکن مدارس کے ساتھ بھی ہمارا تعاون اس طرح کا نہیں جس طرح کا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے زکوٰۃ دینے والے افراد جن پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ اپنی زکوٰۃ سارے نکالیں، خدا کی قسم ہمارے سارے کے سارے مدرسے بھی آباد ہو جائیں گے اور ہمارے معاشرے کے اندر کوئی غریب ایک بھی نہیں رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف کہ ہم دیتے ہی نہیں ہیں، اگر دیتے ہیں تو بے ڈھنگا دیتے ہیں۔ عشر دینے کی باری آتی ہے تو جی ہم نے عشر دیا ہے، جو مانگنے والے آتے ہیں جی ہم اسے آدھا کلو دے دیتے، عشر ادا ہو جاتا ہے۔ ایسا عشر ادا نہیں ہوتا، جو اللہ نے طریقہ کار بتایا ہے اس طریقے سے ادا ہوگا، اپنی من مانی سے ادا نہیں ہوگا۔ جو طریقہ کار ہے زکوٰۃ کا بھی عشر کا بھی کہ آپ کی جتنی آمدنی ہے، جتنا غلا ہوا اس کا سارے کا حساب لگائیں اور زکوٰۃ کی نیت سے اپنی رقم، اپنا عشر علیحدہ نکالیں، اس نیت سے جدا کریں اپنے مال میں سے، اس کے بعد پھر جو حقدار ہیں ان تک پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ دروازہ بجا کر آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے تو آپ دیں۔ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو جو بہترین طریقہ ہے جو ہمارے دین اسلام نے بتایا وہ یہ ہے کہ گھر گھر جا کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارے لین میں کھڑے ہو کر آ کے ہم سے مانگیں اور ذلت و رسوائی کے ساتھ
وہ ہم سے کچھ لے کر جائیں. اب بیچارے جو غریب بھوکے مر رہے ہیں تو وہ تو بیچارے آ جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہماری حکومت کر رہی ہے. یہ مسلمانوں کی تذلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر ہم دفع کریں حکومت کو، چھوڑ دیں اسے، لیکن اگر صرف ہم خود مسلمان اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں تو یہ نوبت نہ آئے کہ ہمارے غریب مسلمان بھائی جا کر آٹے کی لائن میں کھڑے ہو جائیں. یہ ہم مالداروں سے بھی پوچھا جائے گا، جن جن پر زکوٰۃ بنتی ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رشتہ دار تھے، تمہارے پڑوسی تھے، اگر وہ اتنے بھوکے تھے، ان کی حالت یہ تھی، تو تم نے انہیں ان کا حق کیوں نہیں دیا؟ یہ قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا. اس لیے اللہ کے حضور جانا ہے. کچھ تو دین کی پرواہ کریں، کچھ تو اللہ رسول کے نقش قدم پر چلیں، کچھ تو اللہ رسول کے احکام کو مان لیں، تسلیم کر لیں. اس لیے اگر ہم اللہ رسول کے احکام کو مانیں گے خدا کی قسم تو پھر کامیاب ہو سکتے ہیں، وگرنہ کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں بھی ذلیل ہوتے رہیں گے، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہی ہوں گے، اور ذلت ہی ہمارا مقدر بنے گی. اگر مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، اللہ رسول کے احکام کو مان لیں، تو پھر دنیا کے اندر بھی عزت دار رہیں گے، آخرت کے اندر بھی عزت دار رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.